گفتگو گنبد خضرا کے تعلق سے چل رہی ہے، تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آج بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہے نام عائشہ لقب صدیقہ ہے نام عائشہ لقب صدیقہ ہے، آقا کی زوجہ آقا کی رفیقہ ہے، بڑی پاک دامن و عفیفہ ہے، بڑی پاک دامن و عفیفہ ہے، کہتا یہ بات آخری صحیفہ ہے۔ صحیفہ جانتے ہو؟ یعنی قرآن کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی آپ سب واقف ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، اور آج بھی وہ قرآن کریم کا کیا ہے؟ حصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے گئے وہ سب بے بنیاد ہے۔ تو اسی کو کہا کہ بڑی پاک دامن و عفیفہ ہے، کہتا یہ بات آخری صحیفہ ہے، آپ کی گود میں آقا نے لی آخری سانس ہے، آپ کی گود میں آقا نے لی آخری سانس ہے، صدیقہ کو رہا صدا اس بات پہ ناز ہے۔ آخری سانس کہاں لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آقا کا سر تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر فخر کیا کرتی تھی۔ مفہوم ہے کہ سب سے اخیر میں آقا کے منہ میں میرا لعاب گیا ہے۔ کیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ میرا لعاب گیا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چل ہی رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آقا کا سر تھا۔ دیکھیے، یہ جو چیز میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں یہ بڑی ضروری ہے۔ یہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مزاج شناسی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ مزاج شناس ہو۔ مزاج تو آپ جانتے ہیں، شناس یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ ہسبینڈ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے، ہسبینڈ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، ہسبینڈ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی، بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کو کیا چیز پسند ہے، بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کو کیا چیز ناپسند ہے۔ اگر پسند اور ناپسند اس کا میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں خیال رکھے صحیح طریقے سے، تو ازدواجی زندگی بہت اچھی طرح چلتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہمارے یہاں سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے مزاج شناسی نہیں ہوتے۔
مزاج شناسی نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی مزاج شناس ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر بولا نہیں جا رہا ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، بیمار چل رہے ہیں. سامنے سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے پاس مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو مسواک تھی اس پر گئی. حضور کی چاہت یہ تھی کہ مجھے مسواک استعمال کرنا ہے، لیکن بول نہیں سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کسی چیز پر جا کر رک گئی ہے، جم گئی ہے، ٹھہر گئی ہے. تو آقا کو دیکھا، آقا کی نگاہیں مبارک کو دیکھا، اور وہ جہاں اور جس طرف پڑ رہی تھی اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو بھائی جان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ مسواک. سمجھ گئی کہ آقا کو مسواک کرنا ہے، مسواک چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں مسواک، اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اس کے عادی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کا بڑا اہتمام تھا، بڑا اہتمام. یہ جو آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ہماری مسجد میں تو کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بہت ہی کم. لیکن آپ دنیا میں سفر کریں تو آپ کو بعض جگہوں پر نظر آئے گا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، مکبر کیا کر رہا ہے؟ تکبیر. اور وہ صاحب کیا کریں گے؟ مسواک لے کے، دیکھا ہے نا، مسواک کر رہے. کیوں؟ آقا نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے. حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ذرا اپنے منہ اور دانت کا بھی خیال کر لیا کرو، ہیں کہ بعض لوگ مسواک شروع کر دیتے ہیں اور نورانی بھائی کیا ہوتا ہے؟ کیا نکل آتا ہے؟ خون نکل آتا ہے، بلڈ. اور احناف کے یہاں بلڈ نکلنے سے یعنی اتنی مقدار جو بہنے کی ہو، بہنے کی مقدار، خالی بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھنا. دیکھیے اللہ بچائے اس بیماری سے، شوگر، ڈائیبیٹک ہیں، اب تو بہت عام ہو گئی ہے. اگر کوئی وضو کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا شوگر لیول کیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ وہ سوئی لی اور ماری انگلی میں اور خون لے لیا اور رکھا اس کے اوپر جو آلہ ہوتا ہے محسن بھائی، اور دیکھا. اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. خون نکلنا تو یہاں بھی پایا گیا، یاد رکھنا. نفس خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نفس خون، سعد اللہ صاحب میں نے ایک لفظ بولا، یعنی کیا معنی؟ کہ خالی خون نکلنا، خالی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں ایک بات یاد رکھو، بہت سے لوگوں کو، شبیر چچا کی عادت ہے بچپن سے کہ وہ خون نکلا تو ہماری عادت ہے کیا کرتے ہیں؟ چست ہے، کرتے ہیں نا چھوٹے سب ہیں، بچپن میں زیادہ کرتے تھے تو وہ چوس لیتے ہیں خون کو. خون حرام ہے،
خون حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر قرآن کریم میں فرمایا۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ فرسٹ کوارٹر جہاں فنش ہوتا ہے تو جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے میتہ کو، مردار کو اور خون کو حرام کر دیا ہے۔ مردار جائز نہیں ہے، مردار کھانا خاص ضرورت کے وقت وہ الگ مسئلہ ہے جس کو حالت اضطرار کہتے ہیں۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے اس کا بھی بیان کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو حالت اضطرار الگ ہے ورنہ خون حرام ہے۔ میتہ مردار یہ حرام ہے۔ ایک مرغی اپنی موت آپ مر گئی، میں اور آپ اسے نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ شریعت اس کو میتہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میتہ، مردار، کہ وہ اپنی موت آپ مری ہے۔ اور ایک مرغی کو میں اور آپ لے اور لینے کے بعد اشرف بھائی خود ذبح کرے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ہاں، تو میتہ یہ حرام ہے، خون یہ حرام ہے، خون کرنا بھی حرام ناحق اور خون پینا بھی حرام، تو یہ خون حرام ہے۔ ایک میتہ ہے کہ جو حلال ہے، جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں، میں سمجھا کہ سعد اللہ صاحب جواب دیں گے، چونکہ یہ ساحل سمندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو فش بہت پسند ہے، اور میرے دونوں طرف دائیں اور بائیں ساحل سمندر والے ہی بیٹھے ہیں چودھری صاحب، یہ بھی ساحل سمندر، یہ بھی ساحل سمندر۔ بہرحال لیکن قرآن نے ایک بات یاد رکھیے، مفسرین نے یہ لکھا ہے چودھری صاحب کہ قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جس کی تفسیر کون کرتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ خود قرآن۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر خود قرآن کریم کرتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے روزانہ ہم نماز میں ایک سورت پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے تو میں اور آپ نہیں پڑھتے جو حنفیہ ہے، احناف، لیکن اپنی نماز پڑھتے ہیں، سنت، نفل، وتر۔ تو فاروق بھائی ایک سورت ہم روزانہ پڑھتے ہیں، وہ کون سی؟ فاتحہ، ہے نا، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہدایت عطا فرما، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر کیا ہے، اللہ یہاں نہیں فرما رہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر نازل ہوا، غصہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام نذیر بھائی کس پہ نازل کیا، وہ بیان کرتے، لیکن وہ نہیں کیا، ڈائریکٹ اس کے بعد فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پہ نازل ہوا۔ لیکن اس کی تفسیر کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم،
چھٹے پارے میں عمران بھائی موجود ہے، یہ خود قرآن تفسیر کرتا ہے کہ انعمت علیہم کون ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نازل کیا. تو چھٹے پارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دیکھیے بیان آ گیا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ نے انعام کس پر کیا ہے. 4 جماعت کون سی؟ ارے بولو جلدی. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا. اسی طرح جیسے یہاں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، اسی طرح دم، خون کی تفسیر کہ کون سا خون حرام ہے، کون سا خون کہ جس سے حرام نہیں، جس سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سا خون کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو قرآن کریم ایک اور مقام پر اس کی تفسیر کرتا ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا طَاعِمٍ أَن يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. قرآن نے قید بڑھا دی کہ دم کیسا ہونا چاہیے؟ مسفوح. یہ قرآن نے تو وہاں تفسیر یہاں جو ہے وہ کر دی گئی، جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں نا کہ خون اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نفس خون سے نہیں بلکہ دم مسفوح سے. مسفوح کا کیا معنی؟ ارے بولو، بہنے والا خون. جو بہنے والا خون ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو یہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سعد اللہ صاحب آپ کے امام صاحب کے یہاں نہیں ٹوٹتا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں. تو امام شافعی خیر اپنے اپنے دلائل ہے کتب کے اندر، لیکن حنفیہ کے یہاں ٹوٹ جائے گا. لیکن شوگر چیک کیا اس سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، اب ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن لیتا ہے یا انجیکشن نما کوئی چیز ہے وہ لیتا ہے اور رگ میں اس نے لگایا اور خون جو ہے وہ کھینچا اور اس نے وہ جو بھی چیز تھی وہ پورا آلہ اس نے کیا کر لیا؟ بھر لیا. اب کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کیوں؟ یہ اتنی مقدار ہے کہ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ بہہ جاتا. تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسواک سمجھا رہا تھا حضور کرتے تھے. کیوں؟ نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ رب العالمین کے سامنے. تو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اور صرف منہ سے نہیں، جسم کے کسی حصے سے بدبو نہیں آنی چاہیے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو. اللہ بچائے مجھے، آپ کو، سب کو. کوئی عذر ہے، بیماری ہے، الگ بات ہے. عذر کی بات تو الگ ہے ہر موقع پر، ہر جگہ پر. لیکن اگر اسماعیل بھائی عذر نہیں ہے تو اچھا لباس پہن کر آؤ، باڈی صاف ستھری ہو، منہ صاف ستھرا ہو. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، مفہوم ہے کہ جو لوگ لہسن اور پیاز جنہوں نے کھایا ہو نماز سے پہلے، تو وہی منہ اٹھا کر کہ لہسن اور پیاز کھایا ہے، اونین کھایا ہے، تو مسجد میں نہ آئے. لیکن یہاں علماء نے ایک قید بڑھائی ہے، کچا لہسن اور کچا پیاز. یہ جو ہم سلاڈ بناتے ہیں کچومر، تو یہ تو اس میں داخل ہے.
لیکن بعض مرتبہ عورتیں جو کھانا پکاتی ہے جس کو کہتے ہیں وگھار کرنا ہے، جو وگھار کیا تو بعض مرتبہ وہ پیاز کے اندر اور کاندے کے اندر جو بو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، وہ بو ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اب بو نہیں آ رہی، اب بو نہیں آ رہی ہے۔ علماء یہاں لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ سگریٹ اور بیڑی، اس کی بو اور بدبو یہ تو لہسن اور پیاز سے بھی زیادہ سخت ہے، ہاں زیادہ تیز ہے، سخت نہیں، زیادہ تیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی مسجد میں مت آیا کرو۔ اگر کوئی آدمی اس کا استعمال کرتا ہے، پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کرتا ہے تو کیا کرے؟ الائچی منہ میں رکھ لے بعد میں، یا چیونگم چبا لے، کوئی سویٹ جو ہے وہ رکھ لے، یا پھر خوب اچھی طرح سے کیا کر لے؟ مسواک کر لے، برش کر لے، مسواک کر لے، تو وہ بو کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی۔ اور سگریٹ کی اور بیڑی کی بو کیا ہے؟ جو آدمی پیتا ہے نا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اتنی تیز بو ہے، ورنہ آپ کے پڑوس میں اگر ایسا آدمی ہو کہ جو استعمال کرتا ہو، یعنی آپ اندازہ لگائیے اس کے کپڑے میں سے بھی کیا آتی ہے؟ ہاں بانس آتی ہے۔ جو آدمی بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے اس میں بھی بیڑی، اس کی بو بہت سخت ہوتی، تیز ہوتی ہے، سخت پھر میں نے بول دیا تیز، تو اس میں سے بھی آتی ہے۔ یہی حال تمباکو کا ہے۔ بعض تمباکو بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ تمباکو میں اتنی بو نہیں ہوتی۔ حضرات وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ بیڑی پیتے ہیں، وہ یہ زردہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ہی آ کر مصلے پہ چڑھ جاتے اور منہ میں سے بو آ رہی۔ آپ اگر کوئی ذمہ داری لو تو اس کا احساس کرو کہ بھائی میں ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، امامت کرانا اور تکبیر جو ہے وہ کہنا، اذان پڑھنا، یہ سب فقہا نے مکروہ اور مکروہ تحریمی لکھا ہے، جو حرام کے قریب قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو بھائی آپ اس کو کیا کر لو؟ بو کو جو ہے وہ زائل کر لو۔ کیوں؟ حضور نے کیوں فرمایا؟ فرشتے بڑی لطیف مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق ہے؟ لطیف۔ فرشتوں میں لطافت انسانوں سے زیادہ ہے۔ اگر انسان کو بو نہ بھی آئے تو فرشتے تو کیا ہے؟ لطافت عمران بھائی محسوس کر لیتے ہیں۔ اس لیے منع فرمایا کہ انسان کو چاہے بو آئے نہ آئے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں آؤ تو منہ کیا کر کے آؤ؟ اس کی صفائی کر کے آؤ، نہ صرف منہ، پورا بدن، کپڑے، جسم وغیرہ سب۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں کھاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ کیا کرے؟ خوب اچھی طرح صفائی جو ہے وہ کر کر آئے، تاکہ کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ہو، اور بڑی لطیف مخلوق جو فرشتے ہیں اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اور ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب۔ فارسی کے شاعر نے کہا 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ فاروق بھائی کیا کہا کہ اگر 1000 بار میں اپنے منہ کو صاف کروں، خاص خوشبو کا نام لیا۔ کون سی خوشبو محسن بھائی؟ مشک اور گلاب، بہترین خوشبو ہے مشک اور گلاب، یہ بہترین خوشبو ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1000 بار میں اپنے منہ کو صاف پانی سے نہ کروں، بلکہ کس سے کروں؟ مشک اور گلاب سے کروں۔ فرمایا کہ اے اللہ، آپ کا نام اتنا عظمت والا ہے، اتنا مبارک ہے کہ باوجود اس کے کہ میں نے 1000 بار اپنے منہ کو صاف کیا ہے،
اب بھی تیرا نام اگر میں لوں تو یہ صرف بے ادبی نہیں، کمال درجے کی بے ادبی۔ اللہ اکبر، ہے کہ صرف بے ادبی نہیں بلکہ کمال درجے کی۔ محسن برطانیہ جسے میں کہتا ہوں، حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے فاروق بھائی سے اچھے تعلقات تھے، تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی ایک کتاب اور تصنیف میں یہ لکھا ہے اشرف بھائی کہ برمنگھم کے اندر ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، حکیم اجمیری، جانتا ہے کوئی؟ نذیر بھائی جانتے تھے؟ انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ واقعتاً ان کی تو عادت تھی سعد اللہ صاحب، مسواک لیتے اور اس پہ کیا چھڑکتے؟ ارے بولو، ہاں وہ چھڑکتے تھے اور صاف کرتے تھے، خاص طور سے شب جمعہ۔ کس میں؟ جمعہ کے دن، چونکہ حضور پہ درود بھی پڑھنا ہے نا، آقا پہ درود و سلام بھیجنا ہے، تو واقعتاً شبیر چاچا وہ ایسا کرتے تھے، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ بھائی ورنہ تو کمال بے ادبی ہے، تو کرنے والے تو اتنا کر گئے، اور ہم تو بیڑی، سگریٹ، لہسن، پیاز، تمباکو، زردہ یہ کھا کر منہ کو صاف نہیں کرتے۔ اب آپ سوچئے کتنی کمال درجے کی بے ادبی ہوگی۔ اور پرابلم یہ ہے ہمارا، تو کسی کو اچھی بات بتاؤ، دین کا مسئلہ بتاؤ، بجائے اس کے کہ سعد اللہ صاحب وہ خوش ہوتا، وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دیکھیں تمہیں میں نے کیوں کیا کہ بھائی کیوں کہا، تم نے نام کیوں لیا؟ اگر نام نہیں بھی لیا تو بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ نکیا تو مول صاحب تنے જ કીધું ને આપણે તારી પબ્લિક બી અશરફભાઈ એવી મોલ સાહેબનો તો ફરિશ્તો બી નહીં જાણતો હોય, બયાન કરીને હજુ મોલ સાહેબ બહાર નહીં નીકળે નમાઝ પઢને એટલે કે આજે બધા છગ્ગા મોલ સાહેબે તને જ માલ લાવતા, ચાલો આજે બયાનમાં એમ કે જે ચાપકા માર્યા ને એ બધા ચાપકા કોના ઉતા તે કે તારા હારું જ ઉતા, એટલે હેલો તરત એના પર ફારૂકભાઈ ઈમાન લઈ આવે, તરત જ ઈમાન લઈ આવે નુરાનીભાઈ તે વાત પર, અને એ આપણો દુશ્મન થઈ ગયો। તે કે ચાલ હમણાં તો હું કમિટીમાં નહીં મળે, હવે ઇમામને બતાવું એમ કે આવતા વર્ષે એજીએમ આવે ને હવે કમિટીમાં આવું, કમિટીમાં આવું એમ કે હવે આવતી એજીએમમાં એમ કે જોઈને પછી બતલાવું એમ કે કેટલા વિશે હો થાય। यानी अब तो ये हालत हो गई है दुश्मनी के बाद जो है वो करो। कई लोग मुझे रोकते हैं, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं, मैंने कि मौल साहब પહેલી તો વાત એ કે મને કે તમે ગમે તેટલા બયાન કરો આ કેશનવ રોડની ઉંમર સુધરવાની નહીં મળે। તો क्या कहते थे कि ये सुधरने वाली नहीं है एम के तुम छोड़ो उसको एम के बड़े बड़े लोग आ गए नहीं सुधरी एम के तो હવે હું સુધરવા એમ કે નહીં, कुरान ने कहा है, अल्लाह फरमा रहा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिन। किसकी बात कब तीर का काम कर जाए कब दिल पे लग जाए कौन कह सकता है? हिदायत अल्लाह के हाथ में है, इंसान को चाहना है कब किसकी बात दिल पे लग जाए कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो कई लोग मुझे समझाते, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखो दुनिया में लाइफ परमानेंट नहीं है, लाइफ दुनिया में परमानेंट नहीं है तो जॉब कहाँ से परमानेंट होगा? जब लाइफ परमानेंट नहीं है जॉब कहाँ से परमानेंट होगा? ये आप खिदमत कह रहे वो कहाँ से परमानेंट होगी? और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जहाँ तक मेरी रोज़ी लिख दी है, मेरा ये ईमान है, दुनिया एक हो जाए मेरा दाना पानी बंद नहीं कर सकते वहाँ से, और आपका भी सबका। और अगर अल्लाह ताला ने मेरा और आपका दाना पानी नहीं लिखा, दुनिया एक तरफ और हमारे साथ हो जाए नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई दीन की बात कहना है, हम तो अच्छे तरीके से अच्छे तर्ज पे जो है आराम से कहते हैं कि हमें तो बिठाया ही इसलिए गया है, या मुझ जैसे जो भी हो, मेरी जगह आप होते आप भी यही काम करते हैं कि भाई दीन की बात जो है वो बताना है, इंसान को खुश होना चाहिए कि मेरे अंदर ये मर्ज है और ये बीमारी है, ये चीज़ थी तो अच्छा हो गया। लेकिन वो शायर ने कहा है ना, क्या कहा है सादुल्लाह साहिब, नासिहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए हैं, नासिहा
مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ حضرت شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر چودھری صاحب لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، ناصحہ یعنی نصیحت کرنے والا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے۔ تو بہرحال میں بھی جو ہے محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے، سب میں کمیاں ہیں، مجھ میں بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ مجھ سے بھی دور کرے اور آپ سے بھی دور کرے۔ بہرحال اگر ایسا کرتے ہو تو مسواک کا استعمال کرو، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کھا کر آؤ، پہلے تو چھوڑ دو ایسی چیزوں کو۔ علماء عرب یہ تو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، حقہ، زردہ سب کو حرام کہتے ہیں علماء عرب تو۔ یہ تو ہمارے ایشین جو علماء ہیں انہوں نے کچھ گنجائش اس کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے، ورنہ یہ تو حرام کہتے ہیں، چونکہ حدیث میں لفظ آیا ہے۔ حضور نے دو باتیں فرمائی روایت میں، اللہ کے نبی، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک بات کیا فرمائی؟ نشہ آور، مسکر جسے کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مفتر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو باڈی کو ڈیمیج کرے، نقصان کرے، تو وہ چیز، ہاں یہ حضور نے فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ باڈی کرتی ہے نا، اسی لیے عرب علماء یہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے جو ایشین علماء ہیں انہوں نے بال کی کھال نکالی ہے کسی طرح کیا ہے استعمال کرنے کے لیے بال کی کھال جو ہے وہ نکالی ہے، لیکن بہرحال آدمی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تمباکو اور پان بھی تمباکو والا ہے یہ، اور حضور نے جو ہے وہ فرمایا۔ اور اگر استعمال کر رہا ہے تو آدمی کیا کر کے آئے؟ صاف کر کے آئے۔ خیر بات مسواک پہ سے جو ہے نکل گئی، تو ہمیں تو گنبد خضرہ کے تعلق سے کہنا تھا، لیکن ایک صاحب منگل کی مجلس میں ہوتے ہیں بدھ کی، تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب پیر کو نہیں ہوں گا تو آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ منگل کو بیان کرے ہیں، ٹیوزڈے کو؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں کر سکتا، لیکن دعا کرو میں بیٹھوں، اللہ تعالیٰ ذہن میں کوئی اور بات ڈال دے تو الگ ہے، اور ہم تو یہیں پر ہے، تو بہرحال چلتی رہے گی یار زندہ صحبت جو ہے وہ باقی وقت ہو گیا ہے۔ تو سن لو اخیر میں یہ بات کہ اگر مسواک کرو تو یاد رکھو کہ خون نہ نکلے۔ تو حضور گھر میں آنے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے۔ دیکھیے بعض عورتیں شوہر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ان کو، تمباکو زردہ کھاتے ہیں، ان کو بو اچھی نہیں لگتی، تو حضور نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، یہ ہے مزاج شناسی، کہ تمہاری بیوی کو اچھا نہیں لگتا تو استعمال اگر پہلے تو نہ کرو، لیکن اگر کرتے ہو تو کیا کر کے جاؤ؟ منہ جو ہے وہ صاف کر کے جاؤ۔ اتنا خیال رکھا گیا کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو مسجد میں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی عمل کریں گے اللہ مجھے بھی، اور دیکھیں اس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھو تو کم ثواب، اور مسواک کر کے وضو کے ساتھ نماز پڑھو تو، اور ایک بات یاد رکھو مسواک کے فوائد میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان پابندی سے مسواک کرے گا تو ایک فائدہ، بہت سے فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ جو ہے نصیب ہوگا۔ ایک مس انڈرسٹینڈنگ مسواک کے سلسلے میں ہے ہمارے یہاں عورتوں کو، عورتیں یہ سمجھتی ہیں بہت سی مائیں بہنیں کہ مسواک تو مردوں کے لیے، عورتیں اکا دکا آپ دیکھیں گے کہ وہ مسواک کی عادی ہوتی ہے، دونوں کے لیے ہیں۔ حضور نے تو ایک روایت میں یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر مجھے اپنی امت پر یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرض ہی نہ کر دے تو ہر نماز سے پہلے میں مسواک کو کیا کرتا؟ کمپلسری کرتا۔ تو بہرحال حضور کی چاہت تو معلوم ہوئی، تو ایک کام یہ کرو کہ جب بھی اللہ کے گھر میں آئے تو منہ کو کیا کر لیا کرو؟ صاف جو ہے وہ کر لیا کرو۔ چلے بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں بھی اپنا منہ بند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔